ایام جہالت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ایمان تو لائے تھے، لیکن بعض افعال جو ایمان سے خارج تھا ان افعال کو کر رہے تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرما دیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. یعنی اسلام ایمان لائے ہو، نبی کا کلمہ پڑھے ہو تو ان کے فرامین پر بھی عمل کرو، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، تبھی تم مومن کامل کہلاؤ گے، ورنہ کہاں مومن کامل کہلاؤ گے. ایمان لے آئے اور مسجدوں میں بت دبا دبا کے لے جا رہے ہو. بہت سارے ایسے افعال تھے جو خارجی تھے، اسلام سے خارج تھا، تو ان افعال کا بائیکاٹ کرنے کے لیے اللہ نے صاف لفظوں میں فرما دیا ہے کہ جو آپ افعال کر رہے ہو، جو غلط کام کر رہے ہو، ان کاموں سے باز آ جاؤ. نبی کا کلمہ پڑھے ہو تو ان کی اقتدا کرو، ان کی پیروی کرو اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو. کیا آپ چل رہے ہو مسلمانوں؟ اپنے اپنے دل میں کبھی سوچا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ساری چیزیں دی، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم چل رہے ہیں؟ کتنے لوگ نمازی یہاں پہ؟ مطلب آپ کے گاؤں میں مسجد قائم ہے، اس پر صرف 2 ہی نمازی جاتے، کتنے افسوس کی بات ہے. اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا. آج تو یہاں تک کہ مسجد میں اذان بھی نہیں ہوئی ہے، یہ بھی سننے میں آیا مجھے. تو سب سے پہلے ضروری ہے ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیں، کیا میرے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے یہی میسج دیا ہے کہ آپ جا کر کے اپنے بستر پہ فون رکھ کر کے سو، اپنے فون میں گندی غلط چیزیں دیکھ کر کے سو، اپنی اہلیہ کو بھی دکھاؤ، اپنے بچوں کو بھی دکھاؤ کہ یہی فرمایا آقا نے؟ تو مسلمانوں یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، غیر مومن طریقہ ہے، دوسروں کا طریقہ ہے. ان کے طریقے کو فالو مت کرو. اپنی زندگی میں جھانک کر کے دیکھو، چند دن کی زندگی ہے، جس زندگی میں آپ کو سب کچھ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ صاف لفظوں میں فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت و ریاضت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. تو مسلمانوں، آپ کے مائنڈ میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ صرف عبادت و ریاضت کرنے کے لیے پیدا کیا کہ یا اللہ پروردگار اے رب ذوالجلال، کیا ہم 24 گھنٹہ عبادت و ریاضت کرتے رہے؟ کیا ہم 24 گھنٹہ نماز پڑھیں؟ ہاں، 24 گھنٹہ عبادت و ریاضت کرنے کا حکم ہے، لیکن اس کے طریقے الگ الگ ہیں. آپ اگر بزنس کرو گے، 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہو نا مسلمان، 5 ٹائم کی نماز پڑھو، سچی بات کرو، راستے میں چلتے ہوئے لوگوں کی بھلائی کرو، پتھر وغیرہ دیکھو تو وہ ہٹا دو. بزنس کرو تو آقا کی سنت سمجھ کر کے بزنس کرو، اس میں سچی باتیں کرو. تو ہر پہلو پہ دیکھیے مسلمانوں، یہ مطلب نہیں کہ ہمیں 24 گھنٹہ نماز پڑھنی نہیں. آپ کے جو 24 گھنٹہ گزریں گے، ان 24 گھنٹہ اللہ کی اس کی رضا جوئی کے لیے گزرے. آپ اگر دینی کام بھی کریں تو اس میں جھوٹ کا دخل نہ ہو. دینی کام کرے تو ایمانداری سے کرے، صحابہ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے کرے. دنیاوی کام کرے، کوئی بزنس کرے یا کچھ بھی کرے، تو آپ صحابہ کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں. اگر آپ اس میں سچی بات بولیں گے، لوگوں کو جھوٹ نہیں بولیں گے، تو اس میں بھی بات ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے جب آپ کا ہر فعل شریعت کے مطابق ہوگا تو آپ کا ایک ایک سیکنڈ عبادت میں شمار کیا جائے گا. بولے مسلمانوں 24 گھنٹہ عبادت میں شامل ہوا کیجیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی نماز پڑھو گے تو عبادت. تسبیح تحلیل کرو، بزنس میں سچ بولو، لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، کوئی غلط کام کرے تو اسے روکو، یہ بھی عبادت ہے. تو مسلمانوں، یہ مت اپنے آپ کو سوچو کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو ہمیں کوئی نہیں کیا نہیں مل گئی. نماز پڑھنے کی کوشش کرو، بہت ضروری ہے. سب سے پہلے کوشش یہ کرو کہ نماز پڑھو، لوگوں کے ساتھ بہترین ویوہار کرو، لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ، لوگوں سے سنو. اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو اسے روکو. مومن کا حق ہے کہ اگر کوئی دوسرا مومن برا کام کرے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اسے اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہو تو زبان سے روکے. اگر کوئی فلم دیکھ رہا آپ کے سامنے، اگر کوئی گندی چیز دیکھ رہا ہے
کوئی گناہ کر رہا ہے اسے آپ ایسے مت چھوڑ دو کہ چھوڑو یا جانے دیں، نہیں جانے دینا ہے، اسے پکڑ لینا ہے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت ہے تو اسے سمجھاؤ، اگر نہ مانے تو اسے ہلکا پھلکا سا اصلاح کے لیے ہلکے سے مارو تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے، وہ اس گناہ سے باز آ جائے۔ اور اگر مارنے کی استطاعت نہ ہو، اگر خدشہ ہو کہ ہم ماریں گے تو فتنہ برپا ہو جائے گا، تو آپ زبان سے اس کی اصلاح کرو، اس کو سمجھاؤ کہ بھائی بری چیز سے مت کرو۔ اگر آپ زبان سے بھی روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہو تو آپ کم سے کم اپنے دل میں اس شخص کو برا جانو جو گناہ کر رہا تھا، ورنہ آپ مومن کی شان یہی ہے اور بہت ضروری ہے، سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کرے تو اسے ہاتھ سے زبان سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم اسے اپنے دل سے برا جانے، اور اگر آپ سے نہ ہو سکے تو آپ سے بڑے لوگ جو ہیں جو ان سے زیادہ کانٹیکٹ ہے ان کو جا کر کے کہیں کہ بھائی خفیہ طور پر کہیں کہ بھائی ان کی اصلاح کر دیں۔ تو یہ طریقہ مسلمان، کیونکہ آپ جانتے ہیں مسلم مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے صفحہ نمبر 54 کا باب الزہد، الدنیا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنیا سجن للمؤمنین وجنۃ للکافر، کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت۔ تو کیا مطلب مسلمانوں؟ قید خانے کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ آپ جیل میں جکڑ ہو جاؤ، بند ہو جاؤ، 24 گھنٹہ نماز پڑھتے رہو، نو۔ قید خانے کا معنی یہ ہے کہ شریعت نے جو حکم عائد کیا ہے، جو راستہ بتایا ہے، میرے آقا نے جو چل کر کے طریقہ بتایا ہے۔ اچھا ایک سوال آپ کے مائنڈ میں ہوگا کہ میرے آقا کو بشری شکل میں کیوں دنیا میں بھیجا گیا؟ فرشتے کی شکل میں بھی تو اللہ بھیج سکتا تھا، لیکن ایک انسان بنا کر کے کیوں بھیجا؟ ہماری اصلاح کے لیے، تاکہ میری محبوب کی امتی جب چلے تو انہیں کوئی مصیبت پیش آئے تو حضور کے چلے ہوئے طریقے سے اپنے مسئلے کو حل کر لے کہ حضور ایسا کرتے تھے، ان کے صحابہ ایسا کرتے تھے۔ اگر فرشتے رہتے تو کیسے ہم سبق حاصل کر سکتے تھے، کیسے ان کے راستے پہ جا سکتے تھے؟ تو مسلمانوں میرے رب ذوالجلال کا کروڑوں احسان ہے، بے شمار احسان ہے تو انہوں نے بشری شکل میں بھیج کے آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ کو عام لوگوں کے زندگی کی طرح آپ کو زندگی نہیں گزارنا ہے، انگریزوں کی زندگی کی طرح نہیں گزارنا ہے، اپنے سر سے کالے اور لال رنگ کے بال نہیں نکلوانا ہے، جو سنت کا طریقہ ہے، جو نبی کا طریقہ ہے، جس پر صحابہ عمل کیے، جس پر اولیاء عمل کیے، ان کے طریقے کو فالو کرو، یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میں حدیث بیان کیا تھا الدنیا سجن للمؤمنین وجنۃ للکافر، لفظ سجن کا معنی یہ نہیں کہ آپ 24 گھنٹہ نماز پڑھو، نو، آپ عبادت و ریاضت کرو، شریعت کا جو حکم ہے، شریعت کا جو قانون ہے، اس قانون کے دائرے میں رہو، اس قانون کے دائرے میں رہ کر کے جو زندگی گزار لے گا وہی مومن کامل ہوگا۔ فار ایگزامپل، جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی جیل میں بند ہو جاتا تو کیا اس کی مرضی چلتی ہے؟ اگر بھوک بھی لگے تو خود سے خرید کر کے نہیں کھا سکتا، کھا سکتا کیا؟ نہیں کھا سکتا۔ وہ کیا کرتا؟ وہ انتظار کرتا کہ کب جیل والا بھیجے گا کھانا کہ ہم کھا کر کے اپنے کو تسلی بخش کریں گے، ایسا ہے نا؟ ان کی مرضی وہاں نہیں چلتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ بتایا ہے، جو راستہ بتایا ہے، اسی راستے پر عمل کرے، اپنا من نہ لگائے دوستوں کہ اگر کوئی ہیرو ہیروئن اپنے بال کو لال یا کالے کر رہا ہے تو تم ان کے طریقے کو فالو مت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بإمامہم، کہ ہر انسان کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو آپ اگر ان کے طریقے کو فالو کریں گے، ان کی باتوں کو مانیں گے، ان کے لباس کو اختیار کریں گے تو مسلمانوں سوچ لو تمہارا حشر کیا ہوگا، تمہارا بھی انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ کیونکہ حدیث میں لفظ شبہ کا ذکر آیا ہے، صاف لفظوں میں میرے آقا نے فرمایا کہ من تشبہ، ایسے ہی کچھ حدیث کا الفاظ ہے، میں ترجمہ بتا رہا ہوں کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔
تو آج اگر کسی کیریکٹر، کسی ڈائریکٹر، کسی ہیرو کا ان کے طریقے کو فالو کریں گے، ان کی طرح گانے سن کر کے اپنی زندگی کو گزاریں گے، ان کی طرح اپنے بال کو لال اور پیلے رکھیں گے، تو مسلمانوں سوچ لینا یقیناً ان کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ کیا آپ انگریزوں کے ساتھ حشر ہونا پسند کرتے ہو؟ نہیں، تو ان کے طریقے کو چھوڑو، آقا کے طریقے کو اپناؤ، ان کے صحابہ کے طریقے کو اپناؤ، انبیاء کے طریقے کو اپناؤ، اولیاء کرام جو ہمارے درمیان الحمدللہ موجود ہیں ان کے طریقے کو فالو کرو، کیونکہ اللہ نے یوم ندعو کل اناس فرمایا ہے ہمارا انہی کے ساتھ حشر ہوگا جن کو ہم مانیں گے، جن کی باتوں کو فالو کریں گے۔ تو تائید کا معنی آپ لوگ تو سمجھ گئے۔ اب وجنت للکافر، کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو جنت کا مطلب یہ نہیں ہے، جنت ان کے لیے صاف لفظوں میں فرما دیا ہوا جنت، جنت مانا ہوتا ہے باغ، یعنی اس میں کوئی بندش نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں، ان پر شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اگر وہ غیر کے طریقے کو اپناتا ہے، وہ فلم دیکھتا ہے، وہ گناہ میں ملوث رہتا ہے، تو تم ان کے طریقے کو فالو مت کرو، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے حرام نہیں کیا ہے۔ وہ کافر ہے جب وہ مسلمان ہوگا تبھی ان پر شریعت کے حکم عائد ہوں گے، اور ان پر جتنی بھی چیزیں ہیں گانا سننا وغیرہ، جتنے بھی غلط افعال پائے جا رہے ہیں وہ سب ان پر حرام ہوں گے۔ ان پر وہ ابھی جو ہندو ہے، غیر مسلم ہے، ان پر غلط چیزیں کرنا، گناہ کرنا، تمام چیزوں کا کرنا حرام نہیں ہے ابھی، کیونکہ وہ شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے، ان پر شریعت کا حکم عائد نہیں ہے مسلمان۔ تو کبھی بھی اگر وہ کھڑے ہو کر کے پانی پی رہے ہیں تو کبھی بھی یہ مت کوشش کرنا مسلمانوں کے ہم بھی کھڑے کھڑے پانی پی لیں۔ بتاؤ مسلمانوں، میرے ساتھ عالموں کے ساتھ ہو کر کے ایک عالم بیٹھ کر کے زمین پہ پانی پی رہا ہے، لیکن آپ کھڑے کھڑے پانی لے لیتے ہو، اس سے کئی سارے نقصان ہیں۔ اطباء بیان کرتے ہیں اس سے ہائیڈروسیل کا بیماری ہو سکتی ہے۔ ہائیڈروسیل ایک بہت بہترین خطرناک بیماری ہے جس کے لیے آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ اگر کھڑے کھڑے پانی پی لیں گے تو اس میں شرعی نقصان ہے، یہاں تک کہ شریعت میں مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ کھڑے کھڑے پانی پینا مکروہ ہے۔ تو شرعی بھی نقصان ہے اور آپ کا ہائیڈروسیل کا بھی خطرہ ہے۔ کیوں ایسے پتا ہے؟ آپ جب کھڑے کھڑے پانی پیتے ہیں تو ڈائریکٹ جو ہے وہ یہاں پہ اٹیک کرتا ہے، کہ یہاں پہ حملہ کرتا ہے، پھر جا کر اس سے ہائیڈروسیل کا خطرہ ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، اس سے آپریشن وغیرہ نہیں کرتے لوگ۔ تو آپ بیٹھ کر کے پانی پیو گے تو سنت بھی ادا ہو جائے گا، نیکی بھی مل جائے گی، اور وما خلقت الجن والانس کی فہرست میں شامل بھی ہو جاؤ گے، اور آپ بیماری سے بھی بچو گے۔ تو مسلمانوں کتنے فائدے ہیں، لیکن کبھی آپ نے اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر کے سوچا ہمیں مرنا بھی ہے؟ مسلمانوں، اللہ نے ایک بار زندگی دی ہے، اگر آپ گناہ کر کے دنیا سے چلے جائیں گے فرشتے آپ کو زنجیریں ماریں گے، قبر میں سارے لوگ آپ کے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس ٹائم لوگ تمنا کریں گے یا اللہ ہمیں ایک بار دنیا میں بھیج دے، ہم 24 گھنٹہ عبادت و ریاضت کریں گے، پوری زندگی تیری عبادت میں گزاریں گے۔ لیکن مسلمانوں سوچو، ایک بار قبر میں چلے گئے نا تو دوبارہ اور موقع نہیں ملے گا، بس ایک بار بازار کرنے کے لیے ایک بار بھیجا جاتا ہے، بار بار نہیں۔ سوچو مسلمانوں، آپ کتنے بڑے پیارے مسلمان ہو کہ آپ ممبئی جاتے ہو تو اپنے لیے رخت سامان مانگتے ہو، پینٹ شرٹ وغیرہ جو بھی ضروری ہے، کیا کھلے ہاتھ چلے جاتے ہو؟ ممبئی کمانے کے لیے آپ ساری تیاری کر کے جا رہے ہو، لیکن موت سے پہلے موت کی تیاری کی آپ نے نہیں کی نا؟ اب کتنی بڑی غلطی کر رہے ہو۔ سوچو، آپ اگر سامان باندھ کر کے نہیں گئے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ موقع نہیں دے گا۔ فار ایگزامپل، آپ اگر اپنے بچے کو مارکیٹ میں مچھلی لانے بھیجیں گے، اگر وہ سڑی مچھلی لے کر کے آتا ہے تو آپ کہیں گے بیٹا سڑی مچھلی واپس دے آؤ، واپس مل جائے گا، مل جائے گا مسلمان۔ لیکن آپ کو ایک بار اللہ نے بازار کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، کہ آپ کس قسم کا بازار کر رہے ہو؟ گناہ خرید رہے ہو یا نہیں خرید رہے ہو؟ کیا خرید رہے ہو مسلمان؟ گناہ تو خرید رہے ہو۔
آپ اگر ایک بار سڑی مچھلی یعنی خراب اعمال لے کر کے آ گئے قبر کے اندر تو دوبارہ نہیں بیچا جائے گا. یہ دنیاوی بازار ہے جس کی وجہ سے آپ کا بیٹا سڑی مچھلی لے کر کے آتا ہے تو آپ دوبارہ بیچتے ہیں, تماشا مار کر کے بیچتے ہیں کہ بیٹا دوسری مچھلی لے کر کے آؤ. لیکن مسلمانوں اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں بیچے گا, بس ایک بار. پھر آپ سمجھ جاؤ, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچنا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. فار ایگزامپل ایک اور مثال دے کر کے آپ کو سمجھا دوں. جیسے کہ آپ لوگ ایگزام وغیرہ دیے ہیں نا, تو دنیاوی زندگی ایک ایگزام کی طرح ہے. اگر کوئی ایگزام میں بیٹھ کر کے اسکول میں بیٹھ کر کے اپنے قلم کو نہ چلائے اور فالتو بیٹھا رہے, لونڈی بازی کرے, لوگوں سے غلط غلط بات کرے, ہنسی مذاق کر کے ایگزام سے باہر ہے, تو کیا ان کا رزلٹ آئے گا؟ نہیں آئے گا. پہلی بات وہ فیل ہو جائے گا, اور فیل ہو جانا مسلمانوں جہنم کا ٹھکانہ. تو اگر وہ اپنے وقت کو بیکار کرتا ہے دنیاوی ایگزام کے لیے, تو کیا ان کے ماں باپ ان کو تماچا ماریں گے نا. اگر بس چلے تو ڈنڈا سے بھی ماریں گے اسے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اپنے بیٹے کو انجینئر بنایا تھا, اور بیٹا اسکول میں جا کر کے بیٹھے بیٹھے چلا آیا, کچھ نہیں کیا. تو باپ کو تو تکلیف ہوگی نا کہ بیٹا بہت خون پسینے کی کمائی ہے, میں نے بہترین سے خون پسینہ جلا کر کے کمایا اور کروڑوں روپیہ خرچ کر کے تمہیں پڑھایا, اور تم جا کر کے ایگزام میں پورا ٹائم ویسٹ کر کے آ گئے. تو بتاؤ ان کا ابا کیا کرے گا؟ اگر بس چلے تو جیل میں بھی ڈال دے گا اسے, کہ تمہیں جیل میں ڈالوں گا تب سدھرو گے. تو اسی طرح مسلمانوں اپنے عقل و شعور کو کھولو. اللہ نے ہمیں ایگزام کے لیے بھیجا ہے, آپ کے لیے اللہ نے بہت سارے انعاموں سے نوازا آپ کو. جیسے کہ فار ایگزامپل لے لو کہ آپ کیسے زندگی گزارتے ہو, بکری, بیل, بھینس, مرغا, مرغی, مچھلی وغیرہ سب کچھ کھاتے ہو نا مسلمان. اچھا سب کچھ اللہ کس لیے بنایا؟ ہمارے انسان کے لیے تو بنایا ہے نا. اور انسان کو کوئی کھا رہا ہے کیا؟ نہیں کھا رہا ہے نا. تو اللہ نے ساری چیزیں پورے سال زندگی گزارنے کے لیے اتنی چیزوں کو پیدا کیا, سب کچھ بنایا. آسمان بھی ہمارے لیے بنایا, سب کچھ ہمارے لیے بنایا, میرا آقا کے وسیلے سے بنایا. مسلمان یہی شکریہ ہے رب کا کروڑوں احسان ہے کہ آقا کے وسیلے سے ہمیں سب کچھ مل گیا. لیکن مسلمانوں آپ کبھی آپ نے یہ سوچا ہم پورے بیل کو ختم کر دے رہے ہیں, پورے بھینس کو ختم کر دے رہے ہیں, مارکیٹ کی مچھلیاں ختم کر دے رہے ہیں, لیکن ہم کو کوئی کھانے والا ہے کیا؟ تو یہاں ایگزام ہے. اللہ نے آپ کو بہت سارے انعامات سے نوازا ہے. جیسا کہ وہاں باپ نے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اپنے بیٹے کو انجینئر بنایا, اور بیٹا ایگزام میں جا کر کے کچھ نہیں لکھا تو اسے جیل میں ڈال دیا. تو اسی طرح مسلمانوں آپ کو اللہ نے بہت سارے انعامات سے نوازا. اتنے انعامات ہیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے. بہت ساری نعمتیں دیا. رب کا کروڑوں احسان ہے, بے شمار احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. اگر آپ اتنی چیزوں کو لینے کے باوجود اب خدا کی عبادت و ریاضت نہیں کرو گے, اپنے رب کو یاد نہیں کرو گے, ٹائم سے نماز نہیں پڑھو گے, تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں ڈالے گا کہ نہیں؟ بتاؤ, آپ خود بتاؤ, ڈالے گا؟ اس باپ نے کروڑ روپیہ خرچ کر دیا تھا تو جیل میں ڈال دیا. رب نے ساری چیزیں دی تو آپ کو جہنم میں ڈالے گا. تو مسلمانوں بتاؤ کرنا چاہیے بہت ضروری ہے. تو ضروری یہ ہے کہ ہم پہلے نماز کی پابندی کریں, لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کریں. تو مسلمانوں ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں, یہ بھی کچھ سنائیں گے. میری جہاں تک بس چلی میں بات کیا, اور آپ لوگ اگر تیار ہے تو بولے کچھ اور بھی بڑھا دیتے ہیں. تو ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کو سدھاریں, اپنی زندگی میں اچھا عمل لائیں, لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کریں, لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے, چھوٹوں پر شفقت کرے. اگر کوئی چھوٹا گانا سن رہا ہے اسے اچھے سے سمجھاؤ, باغو غلط بات ہے, نہیں کرنا چاہیے. ان کے پاپا کو جا کر کے سمجھاؤ. مسلمانوں اولاد کے نافرمان ہونے میں, اولاد کے گنہگار ہونے میں 90% ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے. ماں باپ ان کے لیے چابی ہے. اگر ماں باپ چاہے تو اسے جنت میں لے جا کر کے ڈال دیں, اگر ماں باپ چاہے تو اسے جہنم میں ڈال دیں.
मुसलमानों का भी आप पसंद करोगे। फॉर एग्जाम्पल कोई आलिम अगर आपको समझा रहा है, दीन की बातें बता रहा है, आप सुनने के लिए तैयार नहीं होते। एक बिजली का करंट का तार अगर गिर गया वहां पे, अगर कोई बच्चा जाकर के पकड़े तो उसे रोकोगे? बताओ। अगर नदी में भी हो तो छलांग लगा कर रोकोगे? यार बच्चा मर जाएगा, बिजली का तार गिरा हुआ है, रोकोगे मुसलमानों? लेकिन आपके उलमा, यही उलमा इकराम है जिनकी अल्लाह ने बेशुमार फजीलत अता की। मेरे आका ने तो यहाँ तक की फरमाया, उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा अंबिया की वारिस है। ये उलमा आपको बिजली के करंट पकड़ने से बचा रहे हैं, तो बच्चों मत पकड़ो, ये जहन्नम जला देगी। लेकिन आप समझ नहीं रहे मुसलमान, अभी अपने सीने पे हाथ रख करके सोचना कि हम क्या कर रहे हैं। आप अगर कोई उलमा आपको समझाए, तो अच्छी बातें बता तो अपने दिल पे ले लो और उस पर अमल करना शुरू करो। क्यों? क्योंकि जिस तरह बिजली के करंट से उस बच्चे को उनका बाप या उनके जानने वाले कोई गैरत में डूब कर भी बचा रहा था, इसी तरह आपको उलमा इकराम चाहते हैं कि जैसे हम जन्नती हैं, हम जिस तरह जन्नत में जाएंगे, इसी तरह हमारी आवाम, हमारे गाँव वाले, हमारे जानने वाले, वो भी हमारे साथ जन्नत में हो। ऐसा नहीं हो कि मछली की तरह हम जन्नत में खड़े हो या हमारे रिश्तेदार मछली की तरह मुंडी टेक टेक करके देखते रहता है ना। तो जरूरी है कि हम अपने दीन को समझे और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें और सबसे पहले नमाज की पाबंदी करें। आपके गांव में मस्जिद है, यही लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, आप लोग नमाज पढ़ना शुरू करो। जब तक घर में तब तक पढ़ो ना। अरे आप कभी बिरयानी के होटल पे जाते हो, आप कभी तो यार मैंने कभी जिंदगी में बिरयानी नहीं खाया, नहीं खाऊंगा, बोलते हो क्या? बोलते चलो यार खा लो। अच्छा, इसी तरह ये मत कहो कि एक हफ्ता नमाज पढ़ के क्या करेंगे। मुसलमान एक हफ्ता पढ़ोगे, महीना भर पढ़ोगे, 2 महीना पढ़ोगे, इसी तरह तो नमाज की आदत लगेगी। जब इसी तरह नमाज की आदत लग जाएगी, नमाज की लज्जतें हासिल हो जाएगी, तो फिर आप जिंदगी के लिए नमाज़ी बन जाओगे। तो कभी भी ये मत सोचा करो कि 2 महीने के लिए आए हैं मुंबई से, तो हम क्या नमाज पढ़े फिर मुंबई चले जाएंगे। यही सारे सवाल करते हैं मुझसे। मुझ फकीर से मैं अगर किसी को नसीहत करता हूँ तो वो कहते हैं हजरत क्या करें, 1 हफ्ते के लिए आए हैं। तो मुसलमानों, अगर आप 1 दिन के लिए भी आए हो तो रब की बारगाह में जाकर के झुको। हो सकता है अल्लाह ताला आपको उसी एक सजदे की वजह से नमाजी बना दे। तो आप जब तक घर में हो, 2 दिन के लिए आए हो, 1 महीने के लिए आए हो ना, 1 महीने तक नमाज पढ़ो, पढ़ना तो शुरू करो, फिर इंशाअल्लाह जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह ताला है ना। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी में बेहतरीन अमल करो और नमाज की पाबंदी करो।